अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल विमेन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान लारिब खान। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। बलूचिस्तान के इमदादी कैंपों में खाने की फराहमी ना होना अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म कहते हैं कुछ खामियां सामने आई हैं जिन पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। अदालत पुश्त पर थी तभी शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत इदारों का काम नहीं करेगी, इदारों का काम उन्हीं से करवाएंगे। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 95वीं सालगिरह की GHQ में तकरीब। सिपहसालार कहते हैं पाक आर्मी और PLA ब्रदर्स इन आर्म्स साबित हुए हैं। इमरान खान की अरकान असेंबली से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक वजीर आजम कहते हैं आइंदा 6 से 8 हफ्तों में आम इंतखाबात का बिगल बच सकता है। कौम की तवक्कात अब PTI से वाबस्ता हैं। पेट्रोल फी लीटर 3 रुपये 5 पैसे सस्ता और डीजल 8 रुपये 95 पैसे महंगा हो गया। कमी के बाद फी लीटर पेट्रोल की कीमत 227 रुपये 19 पैसे जबकि लाइट डीजल 191 रुपये 32 पैसे पर पहुंच गई। BRT पेशावर की 62 नई बसें पाकिस्तान पहुंच गईं। नई बसें इस वक्त पोर्ट कासिम पर मौजूद हैं जो कि कस्टम क्लियरेंस के बाद कराची से पेशावर के लिए रवाना कर दी जाएंगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन के कैंपों का दौरा करते हुए कहा है कि जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन को कैंपों में खाना फराहम न किए जाने पर बरहमी का इजहार किया है। बलूचिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला में सैलाब से मुतासरा अफराद के कैंप के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमदादी कैंपों में खाना फराहम न किया जाना अफसोसनाक है। मेडिकल कैंपों में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम का कहना था कि इमदादी कैंपों में खाना फराहम न करने पर इंतजामिया के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। सैलाब मुतासरीन के कैंपों में सुबह और रात का खाना फराहम किया जाएगा। इमदादी सरगर्मियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। तमाम मुतालिका इदारे इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की है, यहाँ अमवात भी हुई है। फिल फॉर एक्शन लेना है हमने इंतजामिया के खिलाफ जिन्होंने यहाँ पर खाना नहीं पहुँचाया। कैंप्स लगे हैं खाने के बगैर, पानी के बगैर। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है और वज़ीर साहब ने मुझे कहा कि मैं आज एक्शन लूँगा। मुझे उम्मीद है कि वो आज भरपूर इंतज़ामी एक्शन लेंगे और मैंने गुजारिश की कि आज ही खाना जिस तरह भी हो आज खाना मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने खैबर यूनिवर्सिटी की जानिब से अपील की समाअत में रिमार्क्स दिए हैं कि तालीम मुकम्मल होने और प्रैक्टिस शुरू करने के बाद रजिस्ट्रेशन की मनसूखी इंसाफ के मुनाफी होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने खैबर यूनिवर्सिटी की जानिब से अपील की समाअत में रिमार्क्स दिए कि अदालत इदारों का काम नहीं करेगी, इदारों का काम उन्हीं से करवाएंगे। अदालत ने पंजाब के हालिया इलेक्शन में भी यही किया। अदालत ने किसी इदारे के काम में मदाखलत नहीं की। अदालत इदारों की पुश्त पर खड़ी थी। इस इकदाम के नतीजे में शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का इनेकाद हुआ। मेडिकल की तालिबा की तालीम मुकम्मल होने के बाद दाखिला मनसूख किए जाने से मुतालिक केस की समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा रुखसाना बंगश ने मेडिकल साल 2 का इम्तिहान 5वीं कोशिश में पास किया था, जबकि तालिबा ने बाकी सालों का इम्तिहान भी सप्लीमेंट्री में पास किया। अदालत ने कहा कि तालीम मुकम्मल होने के बाद यूनिवर्सिटी ने दाखिला इसलिए मनसूख किया
کہ 5واں چانس نہیں لے سکتی۔ دوران تعلیم یونیورسٹی اور PMDC نے غفلت کا مظاہرہ کیا اور کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یونیورسٹی ابتدا میں کوئی فیصلہ کرتی تو اس کا فیصلہ درست قرار دیا جا سکتا تھا۔ خیبر یونیورسٹی کی اپیل میں وکیل نے استدعا کی کہ عدالت طالبہ کو یونیورسٹی کو ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے، جس پر عدالت نے کہا کہ جرمانے عائد کرنا متعلقہ ادارے کا کام تھا، ہمارا نہیں۔ آپ خود سوئے رہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں جاگ جائیں۔ عدالت نے خیبر یونیورسٹی کی اپیل خارج کر دی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاک چین تعلقات کی جڑیں گہری ہیں، مستقبل میں بھی دونوں ممالک کے درمیان ہر سطح پر تعاون جاری رہے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاک اور چین کی افواج برادرز ان آرمز ثابت ہوئے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کی 95ویں سالگرہ کی مناسبت سے GHQ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے۔ ISPR کے مطابق پاکستان میں چین کے سفیر اور چینی سفارت خانے کے حکام نے تقریب میں خصوصی شرکت کی اور چینی سفیر نے تقریب کی میزبانی پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر چینی سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین میں برادرانہ تعلقات ہیں اور دونوں ممالک اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان کی مشترکہ تعاون کمیٹی کا اجلاس حال ہی میں منعقد ہوا، جو باہمی تعلقات میں نئی پیش رفت ہے۔ پاک چین فوجی تعاون کے فروغ کے لیے نیا سیٹ اپ بنایا گیا ہے۔ یہ نظام فوجی رابطوں میں فروغ کے لیے اہم پلیٹ فارم ثابت ہوگا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے چین کے دفاع، سلامتی اور قومی تعمیر میں پیپلز لبریشن آرمی کے کردار کو سراہا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے تعلقات کی جڑیں گہری ہیں۔ PLA اور پاک آرمی برادرز ان آرمز ثابت ہوئے ہیں اور مستقبل میں بھی دونوں ممالک کے درمیان ہر سطح پر تعاون جاری رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اراکین اسمبلی کو نئے انتخابات کی تیاری کا ٹاسک دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اراکین اسمبلی کو نئے انتخابات کی تیاری کا ٹاسک دے دیا۔ لاہور میں عمران خان نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اراکین اسمبلی سے ملاقات کی، جس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ عمران خان نے اراکین اسمبلی کو نئے انتخاب کے لیے تیاری کا ٹاسک دیتے ہوئے کہا کہ 6 سے 8 ہفتوں میں آئندہ عام انتخابات کا بگل بج سکتا ہے۔ PTI چیئرمین نے کہا کہ اراکین اسمبلی اور پارٹی تنظیمیں انتخابات کی تیاری کریں اور لائحہ عمل تیار کر لیں۔ عمران خان نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو 2 ہفتوں میں پنجاب میں تنظیم سازی کا عمل مکمل کرنے کا ٹاسک دیتے ہوئے کہا کہ تنظیم سازی مکمل کی جائے تاکہ انتخاب میں بھرپور انداز میں جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 25 مئی کو جنہوں نے چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا، قانون ان کے حوالے سے راستہ اختیار کرے گا۔ مجھے پتا ہے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ 2 نمبری کی، مگر میں سب کے سامنے کسی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ارکان اسمبلی نے اپنی اپنی آرا بھی پیش کی۔ عمران خان نے کہا کہ ملک میں استحکام صاف و شفاف الیکشن سے ہی ممکن ہے۔ پنجاب میں مربوط تنظیم سازی پر توجہ دی جائے گی۔ لوگ سیاست میں پیسہ بنانے آتے ہیں، لیکن اب عوامی شعور بیدار ہو چکا ہے۔ بچوں میں ملکی مسائل کے شعور کی بیداری خوش آئند ہے۔ قوم کی توقعات اب PTI سے وابستہ ہیں۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کر دیا گیا ہے، جس کا اطلاق ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی حکومت نے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 3 روپے 5 پیسے کی کمی کر دی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کر دیا گیا ہے، جس کا اطلاق ہو گیا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول 3 روپے 5 پیسے فی لیٹر سستا، لائٹ ڈیزل 12 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8.95 روپے فی لیٹر اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 4.62 روپے فی لیٹر اضافے کا اعلان کر دیا۔ کمی کے بعد فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 227 روپے 19 پیسے جبکہ لائٹ ڈیزل 191 روپے 32 پیسے پر پہنچ گئی۔ دوسری جانب 8 روپے اضافے کے بعد ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 244 روپے 95 پیسے جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت اضافے کے ساتھ 201 روپے 7 پیسے ہو گئی۔ نئی بسوں کے سسٹم میں شامل ہونے سے BRT میں بسوں کی مجموعی تعداد 220 ہو جائے گی، جبکہ مزید 24 بسوں کی آمد جلد متوقع ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بس ریپڈ ٹرانزٹ پشاور کی 62 نئی بسیں چین سے پاکستان پہنچ گئی ہیں۔ ترجمان ٹرانس پشاور صدف کامل کے مطابق نئی بسیں اس وقت پورٹ قاسم پر موجود ہیں، جو کہ کسٹم
کلیئرنس کے بعد کراچی سے پشاور کے لیے روانہ کر دی جائیں گی۔ نئی بسوں کے سسٹم میں شامل ہونے سے BRT میں بسوں کی مجموعی تعداد 220 ہو جائے گی، جبکہ مزید 24 بسوں کی آمد جلد متوقع ہے۔ ترجمان کے مطابق بسوں کی تعداد میں اضافے سے BRT پشاور شہریوں کو مزید بہتر سفری سہولت فراہم کر سکے گا۔ گلوبل ویمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل ویمن ٹی وی۔